اب مار سر میں لاٹھی اس کے میں کرنال تک روپیہ کی لین لا دوں گا۔ ذہلدار نے سوچا کیا بن گیا بھائی، یہ کیوں، یہ تو پیسے کودتے ہیں۔ بڑا سجرک آدمی تھا، 2 لڑکوں کو کہہ گیا اس کی جھوپڑی جو ہے تو 200 روپے نکلے چاندی کے۔ اتنی سوچ تھی، حکمت تھی۔ ہاں جی، اور وہ سکون تھا، کتنی بڑی سوچ تھی۔ پھر نہیں دینا بات، اور 2 ایک تو اور بھی بتا دیا بھائی اس کے یہ پیسے کبھی میری اولاد کھا جائے، یہ اس کے۔ ایمانداری تھی، صداقت ہے ایک دوسرے، اسی کر کے کبھی ہم نے تو وہاں پولیس کے شکل نہیں دیکھی کوئی آ بھی گئی ہے کہ نہیں آئی ہے۔ تو میں وہاں گیا تو بوڑھا آدمی جب بات کرنے لگا، میں نے کہا بابا جی، کہا وہ میرے سے کافی عمر کا تھا، میری عمر اتنے تھی۔ بابا جی آپ کہاں کے ہو؟ بڑسط کا۔ میں کہا میری طرف دیکھی، کیا بات ہے؟ میں کہا میں فرید پور کو۔ ہاں فرید پور کیوں بیٹا؟ میں نے کہا ہاں باپا، بس کس کے ہو؟ میرا باپ تو خیر غیر معروف تھا، حکیم چاند خاں میرا چاچا، والد دادا جو تھا نا وہ معروف تھا، اور دیسی حکمت کرتا تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، احترام تھا، وہ پنچایتی سسٹم ہوا کرا تھا وہ جناب علی، اس میں میرا دادا چلتا تھا، فیصلے کرتا تھا، مشہور تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، انڈس ڈائریز کی طرف سے خوش آمدید، اور موجود ہوں آج میں انڈس ڈائریز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس ٹائم میں بیٹھا ہوں جہان خان ضلع بکھر، اور جو ہمارے ساتھ بزرگ موجود ہیں ان کا تعلق ہے ضلع کرنال، اور آگے ان کا گاؤں ہے فرید پور، تحصیل پانی پت۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو تاریخ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ والی نہیں، جو سینہ بسینہ جو لائیو ہسٹری ہے 1947 کی، اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو چلتے پھرتے خزانے ہیں، ان سے ہم فیض حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ان بزرگ کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن پوچھتے ہیں اور ان سے کچھ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ۔ میں اردو میں ایزیلی بات ہوگی یا کہ جو جس طرح آپ کی زبان ہے اس طرح؟ جی میری زبان میں ہی کرے وہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ کا کیا نام ہے جی؟ دین محمد فریدی۔ اور آپ کے والد صاحب کا کیا نام جی؟ پیر الدین۔ پچھا آپ کا انڈیا میں جی کون سا گام تھا، ضلع کون سا تھا، تحصیل کون سی تھی جی؟ وہ میرا گاؤں فرید پور ہے جی، اور تحصیل پانی پت تھی، ضلع کرنال تھا جی فرید پور۔ اس کے علاوہ کون کون سے گام تھے جی؟ اس کے قریب گاؤں تھا بھادڑ جی، اور فرید پور کے ساتھ بڑسط، اس گاؤں کے ساتھ 1 میل کے فاصلے میں مشرق میں جمنا پرانی، اور شمال کی مغرب کی طرف تھا وہاں پر ببیل، اور پانی پت جو ہے وہ تقریباً وہاں سے اچھی طرح یاد ہے جنوب کی جانب 6 میل کے فاصلے میں، 6 کوس کے فاصلے پر تھا۔ اسے آگے اور تھے گاؤں، اور لانا ہو گیا، بونڈری ہو گئی، یہ کافی گاؤں تھے جو ہم نے پھر ٹور کر کے دیکھے بچپن میں، بعد جاتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، یہ مشہور و معروف یہی تھے۔ ان گاموں میں جی مسلمانوں کی آبادی کنواں زیادہ تھی اور کون سے گاؤں ہندو اکثریتی تھے جی؟ فرید پور میں گاؤں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، ہندو کی آبادی مجھے اچھی طرح یاد ہے، کوئی چوڑے جمار وغیرہ
4 घर बड़ियों के थे, कुआं था वहीं। वो उस दौर में वहाँ फरीदपुर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 घर थे हिंदुओं के, चूड़े चमारों के और बड़ियों के। वहाँ उनका मंदिर भी नहीं था। अच्छा। थी दरमियान में अहले सुन्नत वल जमात की, शहर के दरमियान में थी। और 2 इमाम बारगाहें थी जनूब की जानिब पे, जहाँ से हर साल ताजिए निकलते थे और मशहूर थे पानीपत के ताजिए मशहूर हुआ करते थे, फरीदपुर की मातम मशहूर होता था। अच्छा। और जो ये फरीदपुर के साथ बरसत जो था फरीदपुर के साथ जी, ये छोटा गांव था, जैसे पिपला के साथ जाड़ जी। तो वो वहाँ भी इमाम बारगाह थी। वहाँ सिर्फ वैसे मातम हो सकता था, चलते नहीं थे। आज मुझे अफसोस होता है, एक दफ़ा मीटिंग थी वज़ारत नकवी जो अहले तसी के जनरल सेक्रेटरी और मारूफ रहनुमा थे, बखर से ताल्लुक़ है, इसके 2 भाई मेरे गांव गए हुए हैं। मीटिंग में मैंने कहा, नकवी साहब मुझे ये बताओ, फरीदपुर आपकी भी देखी, आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, मेरी कम है, मुझे ये बताओ कि वहाँ मशरिक की तरफ से दोनों इमाम बारगाहों से मातमी जुलूस चलता था, तो टिब्बे के ऊपर तकरीबन 1 किले के फासला दूर पर मस्जिद थी। आपका 100 कदम, मुझे अच्छी तरह याद है, 100 कदम पीछे, 200 कदम पीछे मातम खुद रुकता था। 2 मस्जिद के करीब लोग खामोशी से निकल जाते थे। 200 कदम आगे जाता, मेरे घर के आगे को तुम्हारा जुलूस निकलता था, बिल्कुल हम ऊंचाई पे बैठे थे वहाँ से, और उससे थोड़ी सी आगे जा कर के जुनूब को टर्न कर जाता, कब्रिस्तान जा कर के मातम ख़त्म, ताजी उठाए गए। उस वक्त जो था कोई ना रजाकार होता था, ना पुलिस होती थी, ना कोई होता था। वो क्या था कि वहाँ पर तो कभी झगड़ा फसाद हुआ नहीं। और अब क्या है, क्यों है ये, क्यों वो एहतराम ख़त्म हुआ? बस वो खामोश, क्योंकि उसे पता था वो ये बात सही कह रहा। बरसत का एक दफ़ा एक बुजुर्ग है, वो इमाम बारगाह का अपना ये बेहल का बूढ़ा सा आदमी, और वो उसका मुतवल्ली है, वहाँ पर फसाद हो गया। वहाँ से उस बारगाह से जुलूस चला, मस्जिद में आकर के यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उधर वो सुननी, वो आकर के खड़े हो गए, ले तेरे की। तो मुझे यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला मरहूम जिंदा थे, उनके पास एसी कैप्टन आसम तरीन आया और कहने लगे, जी वहाँ ये फसाद हो रहा, मुझे बंदा दो जो कंट्रोल कर सका। एसी मैं इत्तेफाक से आ गया, मैं एसी मुझे कहने लगे, मौलवी अब्दुल्ला कहने लगे, जी इसे ले जाओ, तना मन क्या बात, मन के चलो अल्लाह भली करेगा। मैं उनकी गाड़ी में बैठ के चला गया, मस्जिद में पहुँचे, क्या बात है, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे थे भाई, उन्होंने ये जीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। मैंने कहा चल चलिए। वो मुझे रोकने लगे, नहीं जाना। मैं कहा भाई मैं एक अमन की सालसी बन के आया हूँ, मैं इमाम बारगाह भी जाऊँगा, मस्जिद भी आ गया, तुम नहीं रोक सकते मुझे। हाँ गए जनाब एसी के पास, जो जिस वक्त वहाँ भाई इमाम बारगाह में वो भी इकट्ठे हुए थे, उनके दोस्त ज़्यादा होते हैं ज़रा मुहर्रम के दिनों में। तो मैं वहाँ गया तो बूढ़ा आदमी जब बात करने लगा, मैंने कहा बाबा जी, वो मेरे से काफ़ी उम्र का था, मेरी उम्र इतने थी। बाबा जी आप कहाँ के हो? बरसत का। मैं कहा मेरी तरफ देखी, क्या बात है? मैं कहा मैं फरीदपुर को। हैं फरीदपुर क्यों बेटा? मैंने हाँ बाबा। बस किसके हो? मेरा बाप तो हर घर मारूफ था, हकीम चांद खां मेरा चाचा। वालिद दादा जो था ना वो मारूफ था, और देसी हिकमत करता था, लोगों की खिदमत करता था, एहतराम था। वो पंचायती सिस्टम हुआ करा था,
وہ جناب علی اس میں میرا دادا چلتا تھا، فیصلے کرتا تھا، مشہور تھے۔ پیرو دی نگاہ اچھا اگے بیٹا ہور میں کہا حکیم چاند محمد کا کھڑا ہوا جو بوڑھا تھا 90 سال سے بھی اوپر، مگر اتنی تیزی سے کھڑا ہو رہا بیٹا تو کہا اٹھ اسی منہ کی طرف دیکھ تو کہا میں بکھر یہ کام ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور اس وقت میں ختم نبوت کے محاذ پر اس علاقے میں امن کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اچھا تیری وہ سو رہتا ہے جس نے یہ کرا اور وہ کرا، کیونکہ یہاں سے میں نے 116 کا قانونی جنگ لڑتا ہوں نا، جیل کر دیا۔ میں کہا ارے بیٹا یوں ارے بیٹا کیا حال۔ اب وہ جو یہ آگ پر ماتم ہوتا ہے نا اس ملک میں، اور خاص کر کے بیل میں، یہ ہمارے برست میں ہوتا تھا انگاروں پر۔ وہ ٹیکنیک ان لوگوں کے پاس ہے، بیل میں ہے اور کوئی نہیں پھر سکا، انگاروں پر ماتم کرتے ہیں یہ۔ جی اصل میں جو ہمارا موضوع ہے نا جی، اس کے بعد اس فکرے میں اس نے سارا کچھ ختم کر دیا۔ اللہ بھائی آ گیا، اب آئندہ کوئی نہیں ہوگا، آج تک نہیں ہوا، یعنی اتنی ہوا ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا ہمارا۔ آپ کو جی اپنے گھر کا نقشہ یاد ہے؟ جی بہت ذرا بتائیں، مثال کے طور پہ آپ فرید پور اپنے گاؤں کے چڑھدے پاسے کھڑے ہیں، تو کس گلی سے ہو کے آپ اپنے گھر آئیں گے؟ ہم چڑھدے پاسے کھڑے ہو نا تو اسی طرف سے ہم آئیں، جمنا کے کنارے سے سیدھا راستہ میرے گھر کے ساتھ کیا ہوتا تھا۔ میرا گھر تقریباً شہر میں سب سے اونچا تھا۔ اچھا جی۔ وہ اس طرف کچے کمرے تھے، کھجور کے وہ تھے درخت، وہ ستیر ڈال کے، یہ پانچ ستیر تھے تینوں کمروں میں۔ بھوسے ڈالنا ضروریات، ایک میں رعایت، ایک میں ڈنگر وغیرہ۔ اس طرف شمال کی جانب دوسرے پڑوسی یا اور ہماری مشترکہ دیوار تھی۔ مغرب کی جانب ایک برہمنی کا مکان تھا۔ اچھا جی، نام یاد ہے آپ کو؟ نہ بوجھ نام یاد۔ اچھا نام یاد نہیں۔ اچھا یہ جنوب کی جانب، کیونکہ تین طرف سے وہاں ہم نے یہ کانوں کا وہ لگایا ہوا تھا، ایک دیوار سے۔ ہاں جی، وہیں سے نکلنے کا راستہ تھا۔ بھینسیں وغیرہ تھی جو تھے، کیونکہ میرا باپ کاشتکاری کا کام کرتا تھا، ہوتا تھا۔ اور آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک بڑا سا درخت تھا۔ بڑا درخت پیپل کا ہے، وہ آگے میرے تائی کا درخت ہے، وہ بھی بہت اونچائی پر تھا، کیونکہ جب سیلاب آتا، گرمیاں ہوتی تو لوگ اس درخت کے نیچے آ کر کے ڈیرا جما لیتے، ہم کھیلتے تھے چھوٹے چھوٹے اس سے۔ بہت بڑا، تقریباً کچھ نہیں تو 1 کنال، شاید 1 کنال سے زیادہ ہی ہو۔ اچھا جی۔ ہاں جی، وہ پیپل کا درخت تھا۔ پیپل اتنا ہوتا، اور پیپل بھی ہندو کے لیے انتہائی قابل احترام ہوتا ہے، پوچھتے ہیں یہ سے جی، تو پرسکون ہوتا تھا ماحول۔ جی وہ جو درخت تھا آپ کے گھر کے ساتھ ہی تھا؟ ہاں ساتھ ہی تھا۔ برہمنی کے گھر کے آگے نیم کا درخت کھڑا تھا۔ اچھا جی۔ اور وہاں آگے تائی کے آگے وہ پیپل کا تھا۔ پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے آپ کے جو گاؤں تھا اس کی آبادی اندازہ کتنی تھی جی؟ بس اندازہ اس کی آبادی اندازہ تھی 4 اور 5 ہزار کے درمیان۔ 4 اور 5 ہزار، بس اتنا کہ جو میں اب جائزہ لیتا ہوں سوچتا ہوں۔ زیلداری گاؤں تھا جی، اور نام نہیں اب یاد آ رہا اس زیلدار کا، مدت ہوگی۔ زیلدار اہل تشیع میں سے تھا اور بڑا پیارا، بڑا محب، بڑا انتظامی۔ اچھا جی، ہاں۔ اچھا آپ کے گاؤں کے مشہور سرکردے لوگ کون کون سے تھے جی؟ بس وہ تو اب یہ ہارے گا، وہ زیادہ سرکردے زیادہ تر کیونکہ زیلداری بھی انہیں کی تھی، فیصلے ہوتے تھے، اہل تشیع کے ہوتے تھے، انتہائی پرامن ہوتے تھے۔ ان میں میرے دادا کو آگے وہ سرپنچ رکھتے تھے۔ کیا نام تھا آپ کے دادا کا جی؟ حکیم چاند محمد۔ حکیم چاند محمد۔ ہاں جی، وہ بھی کاشتکاری کرتا تھا، مگر جس طرح چلتا پھرتا، کوئی آ گیا مریض، کسی کو پڑیا دے دی، کسی کو بنقشے کا، یہ جا بھائی لیا پنساری سے، جا یہ لیا، کبھی اس نے لالچ نہیں کیا جی۔ اور ہندو کا تو میں نے بتایا نا کہ وہاں مندر تک نہیں تھا، ہندو کی کوئی اتنی اہمیت نہیں تھی وہاں پر جی سوال یہ ہے کہ مسلمان اور دوسری جو غیر مذہب تھے ان کا آپس میں
برتاؤ رویہ کس طرح سے تھا جی؟ کیا بتاؤ یار، ایک بات اب یاد آ رہی ہے، ابا مرحوم بھی سنایا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک چمار کے پاس چاندی کے روپے ہوتے تھے، 200 روپے پاؤ گئے ہندو کے پاس؟ ہندو جو یہ جنہیں ہم یہاں پر کیا دیتے موچی جی جی جی، وہ جو چمڑے وغیرہ اتارتا تھا، یہ ہوتے تو چھپری تھی، جیلدار کے ہاں چونک ہوتا تھا، جیلدار میں آ کر کے بیٹھتے تھے، اور وہ آ کر کے چاروں، وہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ جیلدار کی چارپائی کے قریب بیٹھ جائے، چارپائی دروازہ کھلا ہے۔ تو وہ جب آتا وہ کہتا کسی کی کہیں جا رہا ہے اور کسی کی دو چوک گرم سردی ہوئی جاتی ہے، تو وہ کہتا چمار اس کے پاس دو، ہاں مار سر میں لٹ اس کے، میں کرنال تک روپیہ کی لین لا دوں گا۔ جیلدار نے سوچا کیا بن گیا بھائی، یہ کیوں، یہ تو پیسے کودتے ہیں۔ بڑا سجرک آدمی تھا، 2 لڑکوں کو کہہ کے اس کی جھوپڑی جو ہے تو 200 روپے نکلے چاندی کے، لے گئے۔ اب اس کی عادت تھی شام کو جاوا تھا، اس وقت بھی گن کر کے رکھے کرا تھا، صبح بھی اٹھ کے پہلے انہیں گنا تھا، پھر اور کیونکہ پیسے روپے کی گرمی اور پھر چاندی کے روپے انگریز دور کے، اس نے دیکھا تو میرے نو ہے، وہ سر کے بھر گیا۔ جیلدار کے پاس آ جاتے تھے، بیٹھے تو وہ پہلے تو چارپائی پہ بیٹھے گا، تو دور زمین میں بیٹھ کر کے زمین کھودنے لگ گیا، سر جھکا لیا۔ جیلدار نے نہیں دیکھا، جیسے وہ لسی وغیرہ سب جیسے کی آتی تھی وہ ان کو ہوا۔ اتنا ضرور تھا کہ ہندو کے برتن علیحدہ ہوتے تھے، پیالے ہوتے تھے، کٹوریاں ہوتی تھی، گلاس ان میں پی رہے ہیں جو اس کو ضرورت ہے، گھڑوں میں گڑوانچی ہوتی تھی، ان میں پانی ہوتا تھا۔ ہندو کے برتن اور گھڑے علیحدہ ہوتے تھے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ وہ تھوڑا 2-3 گھڑے ان کے ہوتے تھے، پی رہے ہیں۔ وہ کافی دیر کے بعد اس نے سنا منجا کے کچھ ایسا نام تھا، منجے آج کوئی قصہ کہانی نہیں سنایا تم، وہ بڑا باتیں کرے کرت ہوئی۔ بس جی شاہ صاحب کچھ نہیں جی، بس بیڑا گرک۔ کیا ہو گیا جی؟ کچھ نہیں جی، کیا بتا کچھ، بتا تو صحیح کیا؟ سید بادشاہ میرے چوری ہوگی، اور 2-4 کھالنے لے گیا ہوگا کاٹ کے کوئی ہے، تو پھر ان نے کیوں گھبراوا، میں کہہ دوں گا یہ مرے ڈانگر کی اور نہیں کاٹا تو منجے تھے نا۔ شاہ جی پیسے تھے کچھ، کتنے روپے، کتنے آنے تھے پیسے منظور؟ اگر جی نہ کچھ نہیں، اگر کتنے تھے؟ اگر جی 200 روپے۔ وہ کھڑا ہوا ایک دم، 200 روپے تیرے پاس؟ وہ مارے جیسے بھی نہیں، بس جی 200 ہی تھے۔ اچھا بیٹھو ہوئے، آج کی طرح تھوڑے ہی جب بھاگ گئے تھانے، تلاش کریں گے، جا بیٹھ آرام تھا۔ 3 دن کے بعد وہ دیکھا 200 روپے وہ ڈھونڈتا پھر ایسے، جیلدار نے دیکھ لیا کہ اب یہ مرے گا روپے کے غم میں، اسے بلایا، اندر لے گیا، اور وہ جس تھیلی میں وہ 200 روپے تھے وہ دکھائی، وہ سب بھاگ کا پکڑ لگا، جیلدار کا پیچھے رہو۔ اب یہ تیرے ہے، تیرے پاس رہے نا، تم نے شہر میں فساد کرا دینا، تو جو ہر جو بولا اسی سے کہا مار لٹ کرنال تک روپیہ کی لائن لگا دوں گا۔ مکان بنا ہوا تب، بیٹے بیٹیے کی شادی کرا تب یہ پیسے مل جائیں گے، یہ تیرے ہے، تجھے سے نہیں دینا۔ اتنی سوچ تھی، اتنی حکمت تھی، ہاں جی، اور وہ سکون تھا، کتنی بڑی سوچ تھی، تیرے سے نہیں دینا بات۔ اور 2 ایک تو اور بھی بتا دیا بھائی اس کے یہ پیسے کبھی میری اولاد کھا جائے، یہ اس کے۔ ایمانداری تھی، صداقت ہے ایک دوسرے، اسی کر کے کبھی ہم نے تو وہاں پولیس کے شکل نہیں دیکھی، کوئی آ بھی گئی ہے کہ نہیں آئی ہے، نہیں جی، کوئی یہ محکمہ مال کا کارندہ کوئی آ جائے تو کوئی زمیندار علاقہ تھا، اور اہل تحصیل بہت بڑے زمیندار تھے، اچھے خاصے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ مضمون کون سے پڑھتے تھے،
कौन कौन से होते थे, कुछ याद हैं जी आपको? बस जी वहाँ स्लेट तख्ती, इन कापियों का तो सवाल ही नहीं है। द्वार नर्सरी से भी छोटी, पता नहीं इन्होंने कितनी पहली जमात की बना ली है। एक कच्ची पहली वो थी, वहाँ एक कायदा हो था जी, है अलीफ से आम, बे से बकरी, ये पढ़ाया जाता। उसके बाद स्लेट होती, तख्ती होती लिखण की। स्लेट दूसरी जमात में ली जाती, पहली में तो तख्ती और वो कायदा। और असम्बली जब सुबह होती थी उस टाइम कोई तराना वगैरह या कोई दुआ वगैरह होती थी? अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ी जाती थी वहाँ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है जी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर मेरे दम से दुनिया का अंधेरा हो जाए। ज़हन से बूढ़ा हो गया हूँ। और आपके टीचर के नाम याद है अपने? नहीं। अच्छा, टीचर के नाम याद नहीं है जी। वो तो हालात हादसात ने। वहाँ पर जो कारोबार था, ठीक है जी, वो किन के हाथ में था? मुसलमानों के हाथ में था? नहीं, वहाँ बस मुसलमानों के हाथ में कोई कारोबार नहीं था, बनिया के हाथ में था। अच्छा, सूदखार बनिया। अच्छा, बस वो बढ़िया फसल आती थी, बढ़िया पहुंच जाता था, वो ले करके अपनी गड्डी वगैरह रोड पर वो फसल तोल कर ले आता था। अच्छा भाई खानदार ही ले करके वो सारी फसल वो। मेरे वालिद मेरे चचा फखरुद्दीन नूरपुर ताल फौत हुए हैं। ये करते थे तो बढ़िया पहुंच जाए। इन्होंने करा यार हर चार चूते ये बढ़िया ले जाओ उठा करके, हमारी फसल हम तो रज नहीं हो गई। उन्होंने उसके आने से पहले वो फसल इसके कुछ इतनी वो कोप में डाल दी, डाल करके ऊपर तूड़ी डाल दी। तो अब क्या है, अगले साल वो अपने वालिद को पता नहीं होने दिया। अगले साल जब फसल बीजने का मौसम आया साल में, तो वालिद साहब कहने लगे बढ़िया तो चलूँ बीज ले। वो कब बजी आराम कर। उन्हें वो तूड़ी करीब आ रही थी, वहाँ जो हाथ मारा तो गंदम बाहर आ गई। फसल डाल ली। वो बढ़िया देख के कि वो चांद मन जो है वो आपका बीज लेने के लिए नहीं आया, बस आया यार बीज ले। बिजली भाई कहीं तो मिल गई थी बिजली, अब आपका बीज की जरूरत नहीं। ये नहीं, वो बीज दे करके तमाम फसल का मालिक बन जाता था। शादी की दौर थी वहाँ पर जी। शादी ब्याह की जो रस्में होती थी 1947 से पहले, मुसलमानों में तो अब तो ये जितने मुसलमानों में तो कोई ख़ास नहीं होती थी जी। गए हैं बुजुर्ग कर दी है, किसी को ख्याल भी नहीं था। आजकल तो जनाब लैपटॉप वगैरह पहले ही वो है, किसी को ख्याल नहीं था, देखा नहीं थे सब कुछ। बच्चों की जिसके पैदा हो गया, बुजुर्ग बैठे हैं कहीं, अरे भाई वो तेरी बेटी पैदा हुई है, अगर वो फलाने के बेटे के दे दी, वो उसके दे दी, वो उसके दे दी। वो 10-12 रिश्ते करके उठ जाए करे थे, कोई चू नहीं करे था। जब कुछ हो थी चलो भाई निकाह दे दो। बारात चलती थी तो 3-3 दिन बारात ठहरती थी। गाड़ियों में जाते थे, पैदल जाते थे। वहीं जनाब दूध पिया जा रहा है, घी शक्कर खाया जा रहा है, बूरा शक्कर घी खाया जा रहा है, दाल चावल है, सादा ग़िज़ा होती थी, आलू भी पकते हैं। एक दफ़ा हमने एक बारात में पेठा भी खाया। और चलो शादी की बात आ गई, कितने वो थे। ये अक्सर बर्रे सगीर में अंग्रेज़ ने मुसलमानों से हुकूमत ली, मुसलमानों में गद्दारी और ये सिलसिला पैदा किया तो नवाब पैदा किए। लियाकत अली खान साहब मरहूम के, ये हमारे ज़िला करनाल के हैं, मैंने वहाँ भी देखा इनको। छोटा सा था दूर से। इनके वालिद थे मलक नवाब मुजफ्फर। एक किले के अंदर वो कोठी बनाई, तामीर सब कुछ है, बाग ये वो रवेश तैयार हो गई। सोच रहा था भाई किसी से इफ्तिताह कराऊं, तो एक गरीब आदमी का बारात आनी थी। वो जो उसे कहने लगे यार नवाब मुजफ्फर ने कोठी बनाई, वो खाली है, बारात उसमें ठहरा ले। 3-3 दिन ठहरते थे। वो चला गया। नवाब साहब लोग इज़्ज़त की बड़े काबिल एहतराम लोग। अब भाई कैसे आया? नवाब साहब बेटी की बारात आनी है, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर वो ठहराने की जगह है, मैंने ये बनाई और ये दे दो।
کہ بات سن، کوٹھی حاضر، سب کچھ حاضر، میں بھی یہ چاہوں تھا کہ کوئی افتتاح کرا، وہ تیری بیٹی سے ہی افتتاح ہو جائے گا، یہ چابی بھی ہے، مگر اس شرط پر کہ 3 دن تک اس کا ناشتہ، اس کی روٹی، سب کچھ میرے گھر سے جائے گی۔ 3 دن تک برات ٹھہری رہی جی، نواب صاحب کے یہاں سے آتے رہی، برات کھاتے رہی، جتنے کا آدمی بھی تھے اس میں، وہ برات چلی گئی، وہ صفائی وغیرہ کر کے، ہاں یہ کریے کوئی پھول تک نہ ٹوٹا، وہ جناب چابی لے کر کے نواب صاحب بیٹھے تھے، گیا، اب کیسے آیا؟ نواب صاحب یہ چابی ہے، چابی کا اگر بھائی میں نے تو یہ اسی وقت بیٹی کی دے میں دیسی چلے جاپنی، یہ روایات تھی ان کی، کیا اینڈ پہ جی ایک ہاں، یہ نواب لیاقت علی خان کے باپ کے دادا مظفر کی بارہ، دادا کی مظفر کی۔ آخر میں جی ایک سوال جو ہے جو میں اکثر کرتے رہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنا سارا جو ہجرت کا سفر ہے نا، کتنا عرصہ پہلے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہم نے ہندوستان میں نہیں رہنا، پاکستان جانا ہے؟ حالات کس طرح سے خراب ہوئے؟ آپ نے اپنا گھر کا سامان لیا، کس وقت وہاں سے نکلے، دل کی کیفیت کیا تھی، راستے میں کوئی قتل غارت ہوئی؟ سارا جو آپ کا سفر ہے جہاں جہان والے تک، سارا بات یہ ہے، یہ پارٹیشن سے کچھ پہلے ہم اپنے نانا ماما کے گاؤں ماجرے میں آ گئے تھے 2 سال پہلے، کیونکہ بنیے کا قرضہ چڑھ گیا تھا بہت زیادہ، اتر کے نہیں دیتا، پھر بزرگوں نے چکر چلایا بھئی ادھر نکال لیں، تو اس دور میں 300 روپیہ بنیے کا قرضہ تھا، 300 روپیہ آج کا 3 کروڑ سمجھ لو۔ تو ایک آنے کی جو بیلی، 4 سیر گڑ کی ایک آنے کی بیلی ملتی تھی، گڑ کی بیلیاں ہوتی تھی اس وقت 4-5 سیر کی، تو وہاں بھی ایک وہ اس کے اندر کے چوپاڑ میں تھا، وہاں بھی ایک مدرسہ تھا، ماجرہ اس کا نام تھا، برہمن ماجرہ، وہاں مسلمانوں کی اکثریت بہت کم تھی، وہاں جاٹ، بنیے، برہمن، مسلمان جنوبی جانب باہر تھے، کچے مکانات ہوا کرتے تھے، وہاں تھے۔ تو جب یہ شورا ہوا، وہاں کے کچھ رحمت علی، کچھ جیون شاہ، منیر، یہ دوست تھے، ہم ایک ہی سکول میں، وہاں کے ان کے نام کچھ یاد ہے، مگر وہاں بھی مسلمان کا احترام بھی تھا، روب بھی تھا، باوجود کے وہ سمجھ سچا۔ وہاں کے بڑے ایک جو تھا ہجاری تھا ماجرے کا، بوڑھا بزرگ، میرے یاد اچھی طرح، ایک رسالدار تھا، وہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھا تھا، اور اس کی داڑھی سفید تھی، یہ 2 معروف آدمی تھے، بڑے پرامن، ارد گرد کے ماجرہ شہر جو ہے، ماجرہ کی بستی، اس کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 2000 کی ہوگی، وہ انتہائی پرامن رہی۔ ان 2 لوگوں نے اس میں فساد نہیں ہونے دیا، فسادی ہم دیکھتے تھے، آتے تھے، گنڈا سے کندھے پہ ہے، کلہاڑے کندھے پر ہے، مگر وہ آنے ہی نہیں دیتے تھے، قریب گاؤں کے نہیں آنے دیتے تھے، اپنے جوان تیار کر رکھے تھے، تو مسلمان کے خود تحفظ کرے تھے وہ، اچھا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ ہی رکھے کرے تھے، اور یہ کہہ رکھا تھا کہ ماجرے میں جو ہندو کا بچہ آ گیا اور اس نے آ کر شرارت کر دی ہمارے بھائیوں کے ساتھ، تو وہ بچ کے نہیں جائے گا، میرے بھی جوان ہیں، باصر آدمی تھا،